بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایس پی نقوی وائس۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت موصول ہو سکیں۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چلتے ہیں اب اپنی نیو ویڈیو کی طرف۔ زبان سبھی کے پاس ہے، لحاظ کسی کسی کے پاس ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ لحاظ اور عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تہذیب۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ہمارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگا ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ حق اور سچ کے راستے میں چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے
آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گلے لگا کے جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو، وہ مسکرا کے سارے درد ٹال دیتا ہے۔ کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ خالص کیجئے، بے شک نفرت کیجئے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جایا کرتے ہیں۔ دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ بغیر مفاد کے دوستی
دنیا کی نایاب چیزوں میں سے ایک ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو بڑا کرو صاحب، باتیں تو ہر کوئی بڑی بڑی کرتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟
میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ Please subscribe my channel SP Naqvi Voice, like the videos and press the bell icon. Thanks for watching.